تمام قوانین اور قواعد کی لائبریریوں کو، ان کے کتابوں کو آگ لگاؤ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ گیان واپی مسجد کے تہخانے میں مورتیوں کی پوجا شروع ہو چکی ہے۔ ایسے وقت میں حضرت مولانا ارشد مدنی نے اس معاملے پر اپنا بہت بڑا بیان دیا ہے۔ آخرکار مولانا ارشد مدنی نے ایسا کیا بیان دیا ہے، آئیے ان کی ہی زبانی سنتے ہیں۔ مسجد کو بھی لو، اس مسجد کو بھی لو، اس مسجد کو بھی لو، اس کے اوپر بھی۔ اس کا مطلب ہے کہ قانون کے راستے کے اوپر چلنا جو کورٹ کا امتیاز تھا، صرف بابری مسجد کے فیصلے نے ایک راستہ دکھلایا کہ نہیں، ان تمام قوانین اور قواعد کی لائبریریوں کو، ان کے کتابوں کو آگ لگاؤ۔ کوئی چیز نہیں ہے، فیصلے مذہب کے اندر جو بھی ہوں گے وہ عقیدے کی بنیاد کے اوپر ہوں گے، عقیدت مندی کی بنیاد پر ہوں گے، تو ملک کیسے چلے گا؟ یہ بات میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، سمجھدار اور بڑے بڑے وکلاء یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس فیصلے نے بابری مسجد کے جو راستہ کھولا ہے کہ عقیدت کی بنیاد جب کبھی مقابلہ ہوگا تو قانون اس کے مقابلے کے اندر ہیج ہو جائے گا، تو پھر لا آپ پڑھاتے کس لیے ہیں؟ لائبریریوں کے اندر آپ کے ہزاروں کتابیں کس لیے رکھی ہوئی ہیں؟ ان کو آگ لگا دیجئے۔ یہی مسئلہ ہے، یہ ملک کا میں سمجھتا ہوں بہت بڑا المیہ ہے کہ اس ملک کے اندر آج مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ مسئلے کی بنیاد لوور کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک عقیدت کے اوپر ہے، قانون کے اوپر نہیں ہے۔ میں اس کو بہت بڑا المیہ سمجھتا ہوں، اور ایک یہ داہیہ ہے، بڑا مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کو سوچنا چاہیے، اور جن لوگوں کے ہاتھ میں ملک کی باگڈور ہے انہیں سمجھنا چاہیے کہ مسئلے ملک کو کدھر لے کر کے چلنا ہے۔ میں اس سے زیادہ اپنے افسوس کا کوئی اور اظہار نہیں کر سکتا۔ تو آپ سب نے سنا کہ جمعیت علماء ہند کے ادھیکش مولانا ارشد مدنی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہم نے 1991 میں بنے قانون پر بھی اعتراض نہیں جتایا تھا کہ اس قانون سے بابری مسجد کو کیوں ہٹایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جہاں بابری مسجد ہے وہاں رام جنم بھومی نہیں ہے۔ بابری مسجد کے فیصلے کے بعد صاف ہوتا ہے کہ ایسا کسی بھی مسجد کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ قانون کی کتابوں کو آگ لگا دو، اگر یہی چلتا رہا تو کسی بھی دھرم کو فیصلہ نہیں ملے گا۔ مولانا ارشد مدنی نے اپنے بیان میں آگے کہا ہے کہ اگر مسلمانوں یہ سوچتے کہ ہم سبھی مندروں کو توڑ دینا ہے تو مندر مسجد کچھ نہیں بستے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کورٹ نے جلد بازی میں یہ فیصلہ لیا ہے اور دوسرے پکش کو جلد بازی کا موقع نہیں دیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کورٹ کا کام آستھا پر فیصلہ کرنا نہیں ہے بلکہ دلیلوں کے حساب سے انصاف کرنا ہے۔ گیان واپی معاملے پر بات کرتے ہوئے مولانا ارشد مدنی نے یہاں تک کہ یہ بات بھی کہی ہے کہ ایسے فیصلے سے دیش میں آپسی دوری پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 1991 کا قانون اہم قانون ہے، اس قانون کی سہایتا سے ہمیں جھگڑے بند کر سکتے ہیں۔ انصاف کا ایک ہی پیمانہ ہونا چاہیے، اگر اس سے بھروسہ لوگوں کا اٹھ جائے تو دیش کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس معاملے کو لے کر ہم سپریم کورٹ بھی جائیں گے، اس معاملے کو کورٹ میں پیش کریں گے اور سچائی سب کے سامنے لائیں گے۔ تو بہرحال آپ نے حضرت مولانا ارشد مدنی کا پورا بیان سنا۔ انہوں نے صاف یہ بات کہی ہے کہ جس طرح 1991 کے قانون کو بابری مسجد سے ہٹایا گیا تھا، ہم نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی کہ اگر آج بابری مسجد کو اس قانون سے ہٹایا جا رہا ہے تو آگے اور زیادہ مسجدوں پر حملہ کیا جائے گا، اور وہ چیز سامنے آ چکی ہے کہ آج گیان واپی مسجد کو مندر بنا دیا گیا، اس کے تہ خانے کے نیچے باقاعدہ پوجا شروع کر دی گئی۔ تو بہرحال آپ سب نے حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کا یہ بیان سنا۔ آپ سب بھی حضرت مولانا ارشد مدنی کے اس بیان پر اپنی رائے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔